بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرندہ ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ جو ہے نا، انہوں نے اس بارے میں جو لکھا وہ ہمیں قبول ہے، بھائی وہی کر لو قبول۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ لو کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کب یہ بات کہی ہے؟ اس نے کہا ہے وہ نیک ہے، اس سے محبت کرو۔ یہ ہے شیخ الاسلام کا فتاویٰ، 37 جلدوں میں شائع ہوا، یہ 4تھی جلد ہے۔ امام نے کہا یزید کے بارے میں کئی گروہ ہو گئے، کچھ تو کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، مسلمان تھا ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ بڑا نیک اور ولی تھا اور صحابی تھا اور یوں تھا، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو بادشاہ مگر کچھ اچھے کام کیے کو غلط کیے۔ اب اس نے اس میں جو لکھا حوالہ دیکھو آدھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہے کہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ یزید جو ہے نا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے 85 صفحہ ان کے بیٹے صالح نے کہا کہ آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ اب دیکھیں ہر حوالہ اس کے خلاف ہے، اندھا کر رکھا یزید کی محبت۔ بیٹے صالح نے پوچھا ہی کیوں؟ یزید اگر اتنا ہی نیک تھا، کبھی کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ پر لعنت کریں؟ حضرت اہل سنت پوچھتے ہیں، وہ اس بیٹے نے جو پوچھا کہ ابا جی آپ کیوں نہیں یزید پر لعنت کرتے؟ پتا چلا کہ ابا جی بھی اس کو برا کہتے رہتے تھے، بیٹا بھی جانتا ہے، اس نے کہا کہ آپ کیوں نہیں پھر نام لے کر کہتے کہ اس پلید پر لعنت ہو؟ حضرت امام نے جواب دیا، جواب بھی خلاف ہے، تو نے اپنے باپ کو کسی پر بھی لعنت کر کے کب دیکھا تھا؟ کسی پر؟ انہوں نے کہا میں تو ابلیس پر بھی نہیں کرتا، اس پر بھی نہیں تو کرتا، کیا بات، مگر ظلم بتاتا ہوں، فسق بتاتا ہوں۔ اب اس نے حوالہ کاٹ لیا، پورا سن لیں، چھوڑ دیا، یہ سن لیں صفحہ 483 4تھی ہے۔ کالا صالح بن احمد قلت لبی ان قومی قرون انہم یحبون یزید، اس کے بڑے اس وقت پیدا ہو گئے تھے نا۔ صالح نے کہا ابا جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں، اس کو اچھا جانتے ہیں۔ فقال یا بنیا وہر یحب یزید احد یؤمن باللہ والیوم الاخر، یہ فتویٰ سنا دیں، ہر حدیث مسجد میں لگا دیں یہ کہ کیا بیٹا جو اللہ کو مانتا اور آخرت کو مانتا وہ یزید سے محبت کر سکتا؟ یہ پہلا حصہ چھوڑ دیا اس نے۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ کو مانتا ہے اور آخرت پر ایمان ہے وہ اس سے محبت نہیں کرتا، ایسے ظالم اور فاسق سے محبت۔ تو کل تو یا ابت فلماذا لا تلن، یہ الگ مسئلہ۔ وہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ کئی بڑے بڑے امام جو ابن جوزی کیا ہراسی وہ کہتے ہیں نام لے کر لعنت کرو، کچھ کہتے ہیں اس طرح کہہ دیا کرو کہ ظالموں پر لعنت، کچھ کہتے ہیں لعنت سے بچنا چاہیے، وہ الگ ہے، مگر اس کا فاسق ہونا ظالم ہونا کسی نے شک نہیں کیا۔ تو صالح نے پوچھا ابا جی آپ پھر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ فقال یا بنیا متی رأیت اباک یلعن احد، تو کہا بیٹا تو نے کب دیکھا کہ میں کسی کو بھی لعنت کرتا، نہ ابلیس کو، نہ فرعون کو، نہ شداد، ان میں ملایا اس کو کہ ان پر بھی میں لعنت نہیں کرتا، مگر پہلا ٹکڑا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا ہے وہ یزید سے محبت نہیں کر سکتا۔ وقال مہنا سألت احمد عن یزید ابن معاویہ بن ابی سفیان، مہنا کہتا ہے کہ میں نے امام احمد سے پوچھا اس کے بارے میں، فقال هو الذی فعل بالمدینہ ما فعل، اس نے سب صفائی دی ہے کہ مدینے والے خود مجرم تھے، انہوں نے امیر المومنین کی بیعت توڑی تھی، وہ اسی لائق تھے۔ توبہ توبہ، بس شہید 10,000 جو ہے بقیع میں دفن، ان کو یہ ظالم کہتا ہے کہ وہ صحابی جھوٹے تھے، یہ سچا۔ تو کہتے میں نے پوچھا تو امام احمد نے فرمایا یہ یزید وہی ہے جس نے مدینہ والوں سے کیا جو کیا۔ قلت وما فعل، میں نے کہا کیا کیا؟ قال قتل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل، اللہ کے رسول کے بے شمار صحابہ کو۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں 3ری جلد میں کتاب الجنائز میں کہ 3 دن مدینہ میں تلوار چلتی رہی اور ان کی گنتی سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کتنے صحابہ اور تابعین مارے گا۔ تو فرمایا مدینے کے ساتھ یہ کیا اس نے اور بھی کیا۔ قلت وما فعل، میں نے کہا اور کیا کیا؟ قال نہب، پھر صرف قتل نہیں کیا، فوج کو حکم دے دیا کہ لوگوں کے گھر لوٹ لو۔ اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث نکال کر دیکھ لیں، رسول اللہ نے اونٹ کی قیمت ان کو دی اور ساتھ ہی اونٹ بھی واپس کر دیا، سفر میں سودا کیا اس سے اور بعد میں قیمت بھی دے دی اور پھر اونٹ بھی اس کو واپس کر دیا۔ اور وہ قیمت جو تھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے سنبھال کر رکھی تھی، اس میں اتنی برکت تھی کہ میرا وہ ختم ہونے میں آتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ شام والوں نے حرہ میں جب ہمارے گھر لوٹے تو وہ بھی سرمایہ میرا لے گئے۔ یہ مسلم شریف میں آپ دیکھ لیں تو امام احمد فرماتے ہیں اس کے بارے میں پوچھتا کہ اصحاب رسول کو قتل کیا اور مدینہ لوٹا، قلت تو فضل کرون الحدیث، تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس سے کوئی حدیث روایت کی جائے؟ آخر اپنے باپ سے اور دوسرے لوگوں سے حدیثوں سے بیان کرتا تھا۔ قال لا یذکر حدیث، فرمایا حدیث میں اس کا نام بھی نہ لیا، یہ اس لائق ہے کہ حدیث سے روایت کی جائے؟
وہاکذا ذکر القاضی ابو یعلا وغیرہ. یہ آپ نے سن لیا. اب اگلا صفحہ سن 484. امام فرماتے ہیں ومن آمن باللہ والیوم الآخر لا اختار ان یکون ما یزید ولا ما امثال من الملوک الذین لیسوا بعادلین. میں نے کھنگالے ہی اور اس لیے پہنچا رہا ہوں کہ بڑے بڑے میں دیکھتا ہوں ڈوب گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے غلط تھے. جو بندی اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے جتنے بزرگ تھے وہ بھی بیوقوف تھے, وہ سمجھ نہیں سکے یزید تو ولی تھا. ہاں سارے اپنے بڑوں کے خلاف یہ قرارداد پیش کر رہے ہیں. جیسے یہ کہتا کہ محقق نہیں تھے, وہ چھان بین نہیں کر سکتے. انہوں نے چھان بین کی تھی, آپ جھوٹے لوگ ہیں. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حوالہ, یہ اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں جو اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. میں نے دعا کر دی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ میرا حشر فاطمہ حسن حسین علی اور کے ساتھ کر, اور ان کے بارے میں کی تھی کہ یہ اللہ ان کو یزید اور شمر کے ساتھ لے جائے. یہ آمین کہیں. تو امام کیا کہتا وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور جس کا ایمان قیامت پر ہے, لا يختار ان يكون ما يزيد ولا ما امثال من الملوك الذين ليسوا بعادلين. یہ نہیں لکھا اس نے, اتنی کتاب بنائی, یہ نہیں فتاوا نظر آ. فرمایا کوئی اللہ اور قیامت کو ماننے والا یہ پسند بھی نہیں کر سکتا کہ وہ دن قیامت کے یزید اور اس جیسے بادشاہوں کے ساتھ ہو. الذين ليسوا بعادلين, جو عادل نہیں تھے, ظالم تھے. کوئی مسلمان یہ نہیں پسند کرا. اللہ اور آخرت کا کہہ دیا کہ جو اللہ اور آخرت کو مانتا وہ تو یہ پسند ہی نہیں کر سکتا کہ دن قیامت کے وہ ان ظالموں کے ساتھ ہو. کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف جھوٹے لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو بالکل امام نے اپنا ایک پھر مذاکرہ بھی بتایا کہ جب وہ تاتاری آئے نا اور سارے علاقوں پر وہ چھا گئے تو یہاں بھی پہنچے, دمشق میں بھی. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بھی بلایا اور بھی لوگ گئے. وہ مسلمان ہو گئے تھے مگر یزید کو برا جانتے تھے. ان سے اچھے تھے کہ پہلے مسلمان ہوتے ہی وہ سمجھ گیا کہ یہ پلید ہے. وَبِذَلِكَ جب تو مقدم المغل بولائی, یہ 487 اور 488, اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں گی. پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی محبت میں کیوں بیان کرتا ہوں. یہ فرض ہے, اس سے کہ بغیر دین کوئی نہیں. اور ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کے حوالے سے, تو کہتے ہیں مغل سردار بولائی نے جب بلایا لما قادم دمشق فی الفتنۃ الکبیرہ, جب وہ سب تباہ کرتے آ رہے تھے دمشق میں پہنچے. وجرت بینی و بینہ و بین غیر مخاطبات, میرے اور اس کے درمیان پھر بات چیت ہوئی. کئی مسائل اس نے چھیڑ دیے بولائی نے. فسارنی فی ما سارنی ما تقولون فی یزید, تو جو باتیں اس میں پوچھیں اس میں یہ بھی پوچھا کہ یزید کو تم کیا کہتے. تو امام پھر بھی درمیان میں رہے کہ نہ لعنتی کی نہ اچھا, قول تو لا نسب ولا نحب, ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو اچھا بھی نہیں جانتے اور گالیاں بھی نہیں دیتے. فإنه لم يكن رجل صالحا فنحبه, نہ تو وہ نیک آدمی تھا کہ ہم اس سے محبت کریں. ونحن لا نسب احدا من المسلمین بعینہ, اور مسلمان کسی طرح کا بھی گیا گزرا ہم اس کو نام لے کر اس کو گالی بھی نہیں دیتے. نیک نہیں تھا کہ محبت کریں. فقال افلا تلعنونه, اس نے کہا تم لعنت کیوں نہیں اس کو کرتے. اما کان ظالم, وہ ظالم نہیں تھا. اما قتل الحسین, اس نے امام حسین کو شہید نہیں کیا. فقلت نحن اذا ذکر الظالمون كالحجاج بن یوسف امثال نقول كما قال في القرآن الا لعنۃ اللہ علی الظالمین. امام نے کہا ہم جب ظالموں کا ذکر کرتے ہیں نا تو حجاج جیسے اور اس جیسے سارے لوگ, تو جیسے قرآن نے کہا نا کہ ظالموں پر لعنت ہو, اس طرح مشترکہ کر دیتے ہیں. ولا نحب ان نلعن احدا بعینہ, اور نام لے کر ہم کسی ایک پر لعنت نہیں کرتے. اصولی بات کر دیتے ہیں کہ ظالموں پر لعنت, مگر ساتھ ہی کہا کہ ہمارے کئی اہل سنت کے علماء نام لے کر بھی کرتے ہیں. وقد لعنوا قوم من العلماء, ہمارے کئی عالموں نے اس پر نام لے کر بھی لعنت کیا ہے. وہذا مذہب یسوغ فی الاجتہاد, اور یہ دونوں باتیں بن سکتی ہیں, نام لے کر لعنت کرے یا کلیے کے طور پر کہ لیکن ذالک القول حب الینا واحسن, ہمیں یہ بات پسند ہے کہ ویسے کہہ دیں ظالموں پر لعنت, نام نہ لیں. باقی ہمارے علماء نے سے کئی نے کہا. آگے کہا واما من قتل الحسین او عان علی قتلہ اور رضی بذلک, رہے وہ لوگ کوئی بھی نکلے جنہوں نے حسین علیہ السلام کو قتل کیا یا اس کے قتل میں مدد دی یا اس پر راضی ہوئے. یہ تو کہتا کہ وہ کیوں گورنر اور دوسرے ساتھی کیوں اپنے امیر کی اطاعت نہ کرتے, وہ بھی بغاوت کر دیتے. یعنی شمر بھی ٹھیک کر رہا. یہ کہتے ہیں جو قتل کرنے والا جو مدد دینے والا راضی کیا ہے ان پر, ہے لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اللہ کی فرشتوں کے اور سارے جہانوں کے اس پر لعنت ہے. لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا, ایسے لوگوں کا اللہ نہ فرض قبول کرے گا نہ نفل. قال فما تحبون اہل البیت, اور بولائی نے کہا تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. قلت محبت مندنا فرض واجب, امام نے کہا ان کی محبت فرض ہے, واجب ہے دین میں.
योजर लहे, उस पर अजर मिलता है। फ़इन्नो क़द सबत लना फ़ी सहीह मुस्लिम ज़ैद इब्न अरक़म क़ाला, क्योंकि हमारे पास सही मुस्लिम में साबित हदीस है कि ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं क़ाला ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिग़दीरिन युदा खुम्मन बैन मक्का वल मदीना, कि रसूल करीम अलैहि सलाम जब अपने आखिरी हज से लौटे तो मक्का और मदीना के दरमियान एक चश्मा था, तालाब, जिसको गदीर खुम कहते थे। वहाँ अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया, फ़क़ाल अय्युहन नास इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सक़लैन, लोगों मैं बशर हूँ, कोई पता नहीं फरिश्ता अजल कब आए और मैं दुनिया से चला जाऊँ, इसलिए मेरी वसीयत सुन लो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि मेरे बाद क्या करना। दो अजीम चीज़ें छोड़ रहा हूँ, शकलैन, बहुत गरां कीमत, इनका कोई मोल ही नहीं है, इनका कोई अंदाजा नहीं। फ़ज़करा किताब अल्लाह व हज़्ज़ा अलैह, तो आपने कुरान का जिक्र किया और लोगों को बहुत शौक दिलाया कि कुरान से नूर लेना। सुम्मा क़ाला वइतरती अहलो बैती, और फरमाया दूसरी चीज़ जो अमानत है मेरी तुम्हारे पास, वो मेरे ख़ानदान के लोग हैं, मेरा घराना है। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, बार बार चूंकि हुजूर को अल्लाह ने बता दिया था कि ये बात मानेंगे नहीं मुसलमान, बाद में तेरे बच्चों पर क़यामत गुजरेगी। हुजूर ने 3 बार ये कहा कि मैं तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, अल्लाह का ख्याल करना, मेरे अहले बैत के बारे में इनसे जुल्म ना करना। और इमाम कुर्तुबी का तज़किरा देखें जिसने अलजाम मिला, वो कहता बनु उमैया ने रसूलुल्लाह की हिदायत के बिल्कुल उल्ट किया कि कुछ को कत्ल कर दिया, कुछ को कैदी बनाया और औरतों को शहरों में घुमाया। जो हुजूर ने कहा था उसकी उल्ट किया उन जालिमों ने। कुल मुक़द्दम व नहनु नक़ूल फ़ी सलातिना कुल्ला यौम, और मैंने उस मुक़द्दम बुराई से कहा कि अमीर हम अहले बैत से क्यों मोहब्बत नहीं करेंगे जबकि हर रोज हम अपनी नमाजों में कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काला मुक़द्दम फमन युबग़िज़ अहलल बैत, अमीर ने पूछा जो फिर उनसे दुश्मनी करे, तुमने तो कहा हम फर्ज जानते हैं, उनकी मोहब्बत जरूर भेजते हैं, जो बुग़्ज़ रखे अहले बैत से, कुल तो मनाबग़ज़हुम लानतुल्लाह वल मलाइकति वन नास अजमईन, मैंने कहा अमीर जो इनसे बुग़्ज़ रखे अल्लाह की और फरिश्तों की और जहान की लानत उस पर, ला यक़बलुल्लाह मिन्हु सर्फ़न वला अदला, अल्लाह ना इसका फर्ज कबूल करेगा ना नफल। सुम्मा क़ुल्तु लिल वज़ीरिल मग़ूली लय्य शैअन क़ाला यज़ीद व हाज़ा ततरी, मैंने फिर उसके वज़ीर से पूछा कि ये तातारी है, ये यज़ीद के बारे में क्यों पूछता और ये चीज़ें पूछा। क़ाला क़द क़ालू लहू इन्ना अहला दमिश्क़ नवासिब, उसने कहा इसको ये बताया गया कि ये दमिश्क के रहने वाले जो हैं यहाँ यजीद रहा और मुआविया रहे हैं, इसलिए ये नासबी हैं, ये दुश्मन है अहले बैत के, इसलिए वो कुरेद रहा है कि अगर तुम दुश्मनान अहले बैत जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुल तो वे सौत नाल, मैंने फिर ऊंची आवाज से कहा यक्ज़िबुल्लाह क़ाल हाज़ा, कि अमीर जो ये कहता है कि दमिश्क के लोग नासबी हैं वो झूठ बोलता है। वमन क़ाल हाज़ा फ़अलैहि लानतुल्लाह, जो ये बात कहे अल्लाह की उस पर लानत। वल्लाहि मा फ़ी अहले दमिश्क नवासिब, अल्लाह की कसम यहाँ दमिश्क में कोई नासबी नहीं है। वमा अलिमतु फ़ीहिम नासबियन, मैंने इनमें कोई नासबी नहीं देखा। वलौ तनक्कस अहदुन अलिय्यम बिदमिश्क लक़ाम अल मुस्लिमून अलैह, अमीर यहाँ अगर कोई हज़रत अली को बुरा कहे दमिश्क में तो मुसलमान उस पर टूट पड़ेंगे और उसकी बोटियाँ उड़ा देंगे, यहाँ कोई नासबी नहीं। लाकिन काना क़लीलन मन लम्मा काना बनु उमय्या वलातर बिलाद, ये चीज़ें छिपाते हैं। ये इब्न तैमिया ने कह दी कि हाँ एक वक्त था जब इन इलाकों पर बनी उमैया हाकिम थे, बाद बनी उमैया यंसिबुल अदावत अली व यसुब्बु, वो जरूर हजरत अली से दुश्मनी करते थे और वो हजरत अली को गालियां देते थे, लानत करते थे मेंबरों पर जो मेरी वो गए। वअम्मल यौम फमा बकिया मिन उलाइका अहद, आज उनमें से यहाँ कोई नहीं रहा, ये सारे अहले बैत के मुहिब हैं, इमाम हुसैन को मज़लूम मानते हैं, यजीद को फासिक मानते हैं। इस तरह इमाम फरमाते हैं मैंने उनको मुतमईन किया। ये इब्न तैमिया गवाह था, हवाले देते हैं शेखुल इस्लाम ये कहता है, छुपा लेते हैं, शेखुल इस्लाम की बात कोई बताते नहीं। अब एक हवाला ये अहले हदीस का जो नहीं मिलेगा, ये किताब अब नहीं छपती, ना किसी के पास है ना मिल ही सकती है। ये हिंदुस्तान का ज़माना था बहुत पुराना कि यमन से एक आलिम आया जिसने किताब लिखी कि मुआविया ऐसा 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 बहुत बुरा का शाफी था, तो उसका जवाब फिर एक अहले हदीस आलिम ने उस ज़माने में लिखा मुफस्सिर को मुआविया मिनल फ़िरक़तिल गाविया, कि जिसने ये कहा कि मुआविया फासिक था, ये गुमराह टोले में से। किताब ये हज़रत मुआविया के दिफा में लिखी है मखदूमुन अल मौलवी फ़कीरुल्लाह हमाहुल्लाह व आफ़ाहु का शर्राहु शर्रा मा कज़ा मन आदा कान तनतबा फिल मतबा लतीफ़ी अल वाक़िब बलदत वानबारी, इंडिया में छपी। अब इसमें उन्होंने लिखा, पहले तो लिखा कि अमीर मुआविया रज़ी के खिलाफ दुनिया क्यों हो गई, जंगे सिफ़ीन का लिखा। एक तो जो हज़रत अली से उन्होंने जंग लड़ी, इससे मुसलमानों को दुख पहुंचा कि अमीरुल मोमिनीन से खलीफातुल मुस्लिमीन क्यों बगावत की, चलो उसको छोड़ता।
وال امر ثانی 34 صفحہ، یہ نہیں ملا یہ فوٹو اسٹیٹ کر کے تقسیم کرو۔ دوسری بات کیا ہے جس سے لوگ اس سے ناراض ہوئے؟ فتنۃ الشہادۃ الحسین العظمیٰ والطامۃ الکبریٰ، دوسری وہ قیامت ہے اور بہت بڑا سانحہ جو امام حسین علیہ السلام کی شہادت تھی۔ اس نے اس کی بدنامی کرائی کہ اس نے کیوں اپنے اس بیٹے نالائق کو مقرر کیا، اور امام حسین فرماتے ہیں والطامۃ الکبریٰ، جیسے قیامت آئے گی نا اتنی بڑی قیامت، وسببها والعامر بها ولد الغیر الصالح الغیر السدید منشا العناد المدید المفسد البلید یزید۔ سن لیں عربی زبان میں، اس کے بعد کوئی گالی رہے گی؟ اور اس کا سبب کون بنا امام حسین کی شہادت کا، اور کس نے حکم دیا؟ اس کا بچہ معاویہ کا الغیر الصالح، جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید، جو راہ راست پر نہیں تھا۔ یہ دیکھو نا دوسری طرف، اگر ہاں دوسری طرف کرو نا، اگر چل پڑے اللہ مہربانی فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ۔ سن لیں کب کی لکھی ہے، برطانوی دور کی، تو فرماتے ہیں اولاد الغیر الصالح، اس کا لڑکا یزید جو نیک نہیں تھا، الغیر السدید، سیدھے راستے پر نہیں چلتا تھا، ہدایت پر نہیں چلتا تھا، منشا العناد المدید، اس میں اہل بیت کی بہت کوٹ کوٹ کر دشمنی بڑھی ہوئی تھی، المفسد البلید، زمین میں فساد برقع کرنے والا اور پلید یزید، وَهُوَ الَّذِي أَوْحَشَ وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ واہ، یہ مومن تھے، یہ ہے ہمارے اہل حدیث علماء، تم نہیں جو ناسبی ہو اور شیعوں کا بہانہ بنا کر امام حسین کو جھوٹا ثابت کرتے ہو۔ فرماتے ہیں وہی یزید ہے جس نے لوگوں کو گھبراہٹ میں ڈال دیا، وَنَفَّرَ الْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے دل میں نفرت بیٹھ گئی، وَعَادَ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت تک جو ایمان والے آئیں گے ان کو اس نے دکھ دیا۔ امام حسین کو شہید کر کے اور ان کے خاندان سے ظلم کر کے اذیت پہنچائی ایمان والوں کو، وَجَرَحَ قُلُوبَهُمُ الَّتِي جُبِلَتْ عَلَىٰ مَحَبَّةِ الْحُسَيْنِ، اور جو دل مسلمانوں کے امام حسین کی محبت لے کر پیدا ہوئے ہیں، جن کے روئیں میں محبت اہل بیت کی، ان دلوں کو اس نے زخمی کر دیا، ایسے زخم لگائے۔ وَخُرِّجَتْ عَلَىٰ مَوَدَّةِ فِرْزَةِ قَبْرِ سید الثقلین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سید الثقلین ساری کائنات کے سردار کے جگر کا ٹکڑا، اس کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں رچی ہوئی تھی، اس ظالم نے اس کو دکھ پہنچایا۔ کانا یشم و یذم رہے، اس کو تو رسول اللہ چومتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ لگاتے تھے، کانا یترک الخطبہ، اور خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو حسین آتا تو رسول اللہ ممبر سے اتراتے، خطبہ چھوڑ دیتے، وہ یرفعو، اور اس کو اٹھا لیتے، وخا الحسن رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو اٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیتے، اور فرماتے یہ میرے دونوں باغ کے پھول ہیں۔ فرمایا اس ظالم نے ان کو جو رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے تھے، جن کی محبت مسلمان کے لوں میں، ان کو شہید کر کے مسلمانوں کے دلوں کو زخمی کیا۔ وَكَانَ سَيِّدِ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ کوئی چھوٹے لوگ تھے، دونوں جنت کے جوانوں کے سردار تھے، وَرَفِيعَ الْمَنزِلَةِ، اور بڑی اونچی شان تھی ان کی، فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ ذَاقَ الْمَوْتِ الْمُوصِلِ إِلَىٰ دَارِ الشُّهَدَاءِ، تو اللہ نے ان کو پھر موت کا مزہ چکھایا۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بیچارے روندے گئے، ان کے جسم پر گھوڑے دوڑے، سر کاٹے گئے، فرماتے نہیں، اللہ نے ان کو شہادت کا مزہ چکھا کر شہیدوں کا مکان جو جنت ہے وہاں پہنچا دیا۔ وَسَقَاهُمَا شَرْبَتَ الشَّهَادَةِ الْعَذْبَةِ الْمُبَلِّغَةِ مَنَازِلَ السُّعَدَاءِ، اور اللہ نے انہیں وہ لذت چکھائی شربت شہادت کا جس نے انہیں نیک لوگوں کی منزل تک پہنچا دیا۔ وَكَانَ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ بات تھی۔ وَإِلَّا لَكَانَ مَصُونًا الشَّرَّ وَمَنْصُورًا مَا تَرَكَ مَخْذُولًا، کوئی نہ سمجھے کہ حسین اللہ کا پیارا ہوتا تھا، اللہ مدد کیوں کر رہا؟ فرماتا اللہ چاہتا تھا کہ ان کو جنت میں شہیدوں کا درجہ دے، ورنہ وہ ہر طرح اللہ کی حفاظت میں تھے، اور وہ کوئی رب کے راندے ہوئے نہیں تھے۔ بل دعا الیہ مخذوبا بخضاب، اللہ نے 58 سال کی عمر میں جب انہوں نے مہندی سے داڑھی رنگی ہوئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت اپنی طرف بلا لیا۔ وَمَصْبُوغًا بِصِبْغِ التُّرَابِ، اور مٹی میں ان کا جسم روندا گیا۔ لِيُصِيرَكَ بِأَبَا تُرَابٍ لَهُ مَحْذُورًا، یہ سب کچھ ان کے ساتھ اس لیے پیش آیا کہ جیسے ان کا باپ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ گیا، یہ بھی وہاں پہنچے۔ ہاں تو فرماتے ہیں فل ویل کل الویل، سن لیں اہل حدیث لکھ رہا، یہ آپ کس طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کو ہیلے بانے بناتے تھے، اہل حدیث کب کہتے تھے؟ فتاویٰ سنائیے، میں نے درمیان میں کہہ دوں اٹھائیں، جب لوگوں نے کہا، کئی لوگ کہتے نہیں یہ مسلمانوں کی لڑائی تھی، تو فرمایا طلحہ زبیر علی کی لڑائی مسلمانوں کی نہیں تھی، وہ شہید نہیں گنے گئے لوگ، کہاں سے تم نے یہ بات بنائی ہے کہ مسلمان مارے تو شہید نہیں ہوتا؟ امام کی شہادت عظمیٰ ہے،
اور وہاں یہ فرمایا کہ فاسق مظاہر کی بیعت سے انہوں نے انکار کیا تھا. فاسق مظاہر ایک چھپے بدکار ہوتے, فرمایا ننگا چٹا بدماش, حسین اس کی بیعت کیوں کرتے؟ الہ کلمت اللہ کے لیے امام حسین نے چاہیے آپ دیکھ لیں فتاوی سنائیے. تو یہ پھر آخر میں بد دعا کرتے ہیں ظالموں کے لیے, یہی آپ بھی کریں. فل ویل کل الویل للاشرار الاشقیاء الظالمین, ان شریروں, ان پلیدوں اور ان ظالموں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہو. الذین فعلوا بمحبوب المؤمنین کل مجمعین ما فعل, جبکہ انہوں نے مومنوں کے محبوب مسلمانوں کے پیارے کے ساتھ وہ کیا جو کبھی نہیں کافر کر سکتے. فذاقہم اللہ الخزی والعذاب المہین, اللہ تعالیٰ ان پر رسوائی کا عذاب دے اور عذاب مہین دے. فلما وحشت هذه الفتنة القلوب ونفرتها وجرتها غضب الجهال والعوام غضبا شدیدا. اب آگے کہتے ہیں کہ اس سے لوگ جو ہے نا عوام وہ رنج میں آ گئے اور غصے میں آ گئے کہ معاویہ یہ کام نہ کرتا تو نوبت یہاں تک کیوں پہنچ گئی. آگے وہ صفائی دیتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ نہیں اٹھاتا, نوح کا بیٹا برا تھا, آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جو قتل کیا, باپ کسی وہ بیچارے پھر جان چھڑاتے ہیں کہ معاویہ بیچارے کا قصور نہیں, بیٹے نے یہ کام کی, بیٹے کی نہیں صفائی دی. بالکل سب کچھ لکھا, یہ یاد رکھ رہے ہیں مفسق کو معاویہ من الفرقۃ الغاویہ, جس کا نام ہی ہے کہ امیر معاویہ کو فاسق کہنے والے گمراہ ٹولے, اس کتاب میں جس میں شک بھی نہیں ہو سکتا کہ شیعہ نہیں, شیعہ کوئی نہ اس قسم کی بات ہے. اب آخری حوالہ جو ہے نا کہ دیوبندیوں نے کیا کہا. اب دیوبندی کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا قاسم نانوتوی تحقیق نہیں کر سکے, وہ پولیس کہتے اور تم ناخلف ہو, تم اس علم کا ایک ذرہ بھی نہیں جانتے جو ان کو نصیب تھا, تحقیق تھی, تم جھوٹے ہو, تم نے صرف شیعوں کی ضد میں یہ بات کر لی ہے, کوئی علمی بات نہیں. یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند پہلی جلد عزیز الفتاوی حکم لعنت بر یزید. تو فرماتے ہیں راج عند اہل سنت والجماعت 8 صفحہ عدم تکفیر و عدم لعن یزید ہے کہ ہمارے نزدیک زیادہ بہتر یہی ہے کہ اس کو کافر نہ کہا جائے, لعنت نہ کی جائے, اگرچہ در ظلم و جور و تعدی و فسق و کلام رہے, مگر اس کی ان باتوں میں کہ وہ ظالم تھا, سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا, اس نے انتہا درجے کی زیادتی کر فاسق تھا, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ کوئی جھگڑے کی بات نہیں. یہ سب باتیں ٹھیک ہیں مگر اس سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا, اس لیے کافر کہنے سے ہم رکتے ہیں. مگر ان چیزوں میں کلام ریس کوئی بحث ہی نہیں ہے, نہ تو کر سکتا, صرف شراب کی لوگ کریں گے, بالکل حق ہے. آخری حوالہ, یہ کتاب صرف مجھے ملی مکہ معظمہ سے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں, مجھے ایسی کتابیں ملی. اعلیٰ واسم والقواسم اگر ابن الوزیر کی ملتی, میں نے کئی بار بیان کیا, میری عمر زائد ہے, اور یہ بھی کتاب نہ ملتی. یہ یمن میں تھے صالح بن محمد مقبلی, وہاں مناظرے ہوئے, مکہ میں آ گئے, وہاں بھی بہت مجتہد اور سلفی عالم تھا. العلم الشامخ فی ایثار الحق علی الآباء والمشائخ, کہ میں نے اونچا جھنڈا کھڑا کر دیا کہ نہ میں باپ دادوں کو جانتا ہوں نہ استادوں کو جانتا ہوں, جو اللہ رسول نے کہا وہ مانتا ہوں. اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ غزالی جو ہے نا اس نے کوئی ہیلے بہانے بنایا کہ چلو یزید کا یہ ذرا جیسا, آپ صرف یہ سن لیں. فرماتے ہیں ولا یدری وما یحون سنا یزید اللہ مخذول ادرک کشش کا 239 پڑھنا تو بہت تھا مگر وقت نہیں رہا. فرماتے ہیں یزید کی کرتوتوں کو جو معمولی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں اس نے اس لیے کی وما یحون سنا یزید, یزید کے کرتوتوں کو جو ہلکا بنانے کی کوشش کرے گا وہ کون ہوگا؟ اللہ مخذول, جو اللہ کے دربار سے دتکارا گیا ہے. ادرکت الشقاوہ, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت نصیب ہو گئی ہے. فی مشارکت بتوام المرضیات, وہ اس کے سارے گناہوں میں شریک ہو گیا جو اس نامراد نے ہلاکت والے کیے تھے. فَإِيَّاكَ وَالتَّفْرِيطَ وَالْإِفْرَاطَ, ڈر جا نہ زیادتی کرنا کمی کر, وَلَٰكِنَّ الصَّبْرَ عَلَىٰ مَا الْقَبْضِ وَالْجَمْرِ, مگر افراط تفریط سے بچنا اس دور میں ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. سیما ما تراک من الجہل کزماننا ھذا, ہمارے زمانے میں جہالت بہت ہوگی اس لیے کوئی اس طرح کی بات کرتا. اور امام غزالی کا بھی کہا, اس کے حوالے بہت دیتے ہیں, آگے پیچھے غزالی کو گمراہ کہتے ہیں اس کی کتابیں جلا دو, یہ حدیث کہتے ہیں. مگر اس میں ذرا اس نے نرمی کی, صوفی تھا, اس نے کہا یار ابلیس کو بھی اگر ساری عمر لعنت کرے تو اللہ پوچھے گا. درویش تھا, ہمیں لعنت کا کیا, مگر ظالم مانتا تھا, مگر یہ کہتے نہیں تھوڑی رعایت دی اس نے, کہتا لعنت نہ کرو. تو اس کے بارے میں لکھتے ہیں من جملۃ المحسنین لہو حجۃ الاسلام الغزالی, کہ امام غزالی نے بھی تھوڑا بہت کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں یہ ولکنہ فی تصرفاتہ کلھا کہاتب اللیل, مگر غزالی جو ایسے ہی ہے جیسے رات کو کوئی شخص ایندھن اکٹھا کرتا ہے. یجمع فی حتب الحیۃ والعقرب ولا یدری, وہ بیچارے کو نہیں پتا چلتا کہ یہ لکڑی ہاتھ آ گئی, یہ سانپ
وہ اندھا ہے، اس کو کوئی علم نہیں، اس لیے وہ بیچارہ کیا کہہ سکتا. یہ سارے صفحے پڑھنے ہیں کہ یزید پلید ملعون ایسا دار جو اس کے کام کو ہلکا بناتا ہے نا کہ نہیں کوئی بازی فرماتے، اس کے سارے جرموں میں شریک ہے اور وہ بھی مخزول ہے. ادرا کچھ نہیں تھا، اللہ کی مار پڑ گئی اس کو اور لعنت کا مستحق ہو گیا. یہ العالم شام ہے. ساری کتاب پڑھنے کی اتنے تحقیقی مسائل ہیں. اور آخری بات جو اس کی ہے نا وہ ایک بیان کر دوں، اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق. شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں ہیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، خارجی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں. دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. معتزلہ کہتا میں ملا ہوں، کوئی ہے اسلام نہیں کہ وہ عالم ہے، سارے خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں. اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں، یہ مناظر جو ہے ان کی نہ پڑھیں. شیعہ جو ہے اہل سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں، مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں، وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی. اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی، ورنہ اصل کتابیں کوئی پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں، وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں، ان کو چھانٹنا ہے. وہ دونوں گروہوں کے علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو ردی میں پھینکو، جو اصل ہے ان کو لے لو. اگر صلح نہ ہو تو مجھے پوچھو. صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی. اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی، خلافت راشدہ کانفرنس 3 محرم کو ہوئی، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب کی سرپرستی میں واحد حدیث علماء آئے تھے. اس کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج. بالکل غلط فتویٰ، جھوٹا فتویٰ ہے یہ، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے، کوئی مانتا ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا اسلام سے کیوں نکل جائے گا. کتنا جاہلانہ فتویٰ آپ لوگوں نے دیا. آپ سے تو مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اچھے تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکھی، اس کا نام لکھ دیا اور کہا سن لو ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی طور پر صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امت کے چنے ہوئے امام تھے. مگر جو اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں، شروع سے جھگڑا پڑ گیا. کچھ لوگوں کو شک ہو گیا، حضرت علی ان کا گروہ ناراض ہو گیا. ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی، وہ کہتے ہیں صلح نہیں کیا کی، حالات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گئے. اس لیے یہ بات پڑ گئی جھگڑے میں. اب ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، پڑھنے کے قابل فتویٰ. تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے، اور دینا ہے تو یہ فتویٰ پھر حکیم جو ہے نا فیض عالم صدیقی، جس کی کتابیں آپ کے لیے آپ تورات اور انجیل ہے، اور آپ سب مولویوں کے پاس وہی ہیں. سارے جو آج کل خطبے دے رہے ہیں نا، ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو، اس حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں. جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے، بخاری کھٹے مارتا رہا، اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ روایت کمزور صحیح بخاری کی روایت، اس ظالم نے علانیہ کہا کہ کھٹے ماری اور جھوٹ بولتا رہا بخاری، اس کو ہضم کر کہ اس نے سیدنا یزید کو چکا. اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑھی میرے پاس، کہہ رہی کوئی خلیفہ نہیں، چوتھا بھی نہیں ہے. اس کا دور فتنے کا زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، فتنے میں گزر گیا جنگوں میں. بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت معاویہ. 2 فتویٰ اس پر، حلال زادے نے کہہ دو کہ حکیم فیض عالم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جلا دو، پھر سارا سرمایہ تو تمہارے پاس وہ ہے. کیوں نادانی کی بات، میں نہیں کہتا وہ کافر، کوئی بات نہیں، وہ غلط کہتا غلط ہے، مگر کافر ہونا آسان ہے. کافر ہوا ہے وہ نامراد جس نے علانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ. جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا. خلیفوں کو مانتا کوئی، میں بھی مانتا، بسم اللہ نیک تھے. اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ کیوں کافر ہو جائے گا. فقہ اور حدیث کی کتاب میں اگر موقع آیا اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی. بھائی بندو، اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کفار ڈٹے ہوئے ہیں. شام، ایران، عراق، پاکستان ایک ہو جاؤ، چھوڑو یہ سنی شیعہ کی بحثیں. جب آئے وہاں لوگ بغداد میں تو یہی تھا کہ ایک دن محلہ کرخ میں سنی گھس گئے، شیعوں کو مار رہے ہیں، ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کانوں کو آگ لگا رہے ہیں. آ گئے پھر تکراری، انہوں نے نہیں پوچھا کون ہے سنی کون ہے، سب دھوری کے نیچے لا گئے. 12 لاکھ آدمی ذبح کر دیا انہوں نے. پھر ٹھیک ہے، توبہ کرو ان باتوں سے، ایک ہو جاؤ. اور جو یہ شرارت کی باتیں کرتا اس کی زبان گدی سے نکال دو کہ اللہ کے بندو پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کیوں ہمیں لڑاتے ہو. لڑاتے وہی ہیں جو یزید کو نیک کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا میں نے پڑھ دیا کہ نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کسی بھی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا امام حسین استشہد مظلوم شہید ہوئے ہیں اور یزید فاسق تھا، ظالم تھا. یہ کوئی اختلافی بات تھوڑی. آپ لوگ اس دور میں اپنی جہالت کی وجہ سے اگر ہر جگہ یہ درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی نالائکی ہے. کوئی حوالہ نہیں، میں نے دیکھ لیا جو کہتے ہیں کہ علماء کو نہیں ملے ہمیں دے. ان میں اگر کوئی جان ہے لائیں نا، جھوٹی روایتیں پیش کر رہے ہیں آپ تو اللہ کے لیے توبہ کریں.
جیسے امام نے کہا تھا مغل کے سامنے کہ اہل بیت سے محبت فرض اور واجب ہے، اس پر اجر ملے گا، اور اللہ کے رسول وصیت کر کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہ قرآن ہے اور یہ میرے اہل بیت، اس سے چمٹے رہو بھائی، یہ شیعہ سنی بات نہیں۔ صحابہ کا احترام کرو، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، حضور کے گھرانے کا احترام کرو، وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں۔ یقین جانو آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر درود شریف میں اکٹھا کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ابو الکلام لکھتے جن کی اولاد نے ساتھ دیا، ورنہ کئی نبیوں کی اولاد نے ساتھ نہیں دیا، وہاں ابراہیم اور اسحاق آپ کے ساتھ تھے، ابراہیم علیہ السلام۔ اور یہاں بھی جو ہے حضرت رسول خدا کے بعد حسن اور حسین کا وہی طریقہ تھا، اس لیے فرمایا، اس لیے اکٹھا کیا کہ ان کی آل بھی دین میں ساتھ تھی، یہاں بھی حضور کی آل۔ یہ صرف ہم اولاد ہونے سے نہیں مان رہے، حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے، اور اسی لیے آپ نے جنت کے جوانوں کو سردار کہا، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور علی کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ اللہ مجھے اسی پر موت دے اور اسی پر زندہ رکھے، جو اس کو نہیں مانتا میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔